السلام علیکم۔ آج پیر ہے مارچ کی 25 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج چکے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ افغانستان کے مشرقی صوبے قندھار میں داعش خراسان کے پے در پے حملوں کے بعد روس کے دارالحکومت ماسکو میں جمعے کو کیے گئے حملے کو ماہرین خطرے کی گھنٹی قرار دے رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ داعش خراسان کا کنٹرول افغان صوبے ننگرہار اور کنڑ تک ہی محدود تھا، لیکن حالیہ کچھ عرصے میں شدت پسند تنظیم نے اپنا دائرہ اور اثر و رسوخ کئی علاقوں تک پھیلا دیا ہے۔ ماسکو کے کنسرٹ ہال میں جمعے کو ہونے والے حملے میں 137 افراد ہلاک اور 180 سے زیادہ زخمی ہو گئے تھے۔ اس حملے کی ذمہ داری داعش خراسان نے قبول کی ہے۔ داعش خراسان نے سوشل میڈیا پر حملے کی ایک دھندلی سی ویڈیو بھی پوسٹ کی تھی۔ روسی فورسز نے حملہ افراد ایک اسلام پسند گروپ کا حصہ تھے جو پچھلے کچھ مہینوں میں فرانس پر حملے کی ناکام کوششوں کے پیچھے تھا۔ میکرون نے کہا کہ اس کے نتیجے میں فرانسیسی حکومت نے اتوار کو سیکیورٹی الرٹ کو اپنی اعلیٰ ترین سطح تک بڑھا دیا۔ روس نے امریکہ کے اس دعوے کو چیلنج کیا ہے کہ داعش کے عسکریت پسند گروپ نے جمعے کے حملے کی منصوبہ بندی کی تھی، جبکہ اس نے یوکرین کو قصوروار ٹھہرایا ہے۔ میکرون نے اسے منفی اور غیر تعمیری قرار دیا۔ کرملن نے پیر کے روز کہا ہے کہ وہ ماسکو کنسرٹ ہال میں داعش کے قتل عام کی ذمہ داری کے دعوے پر کوئی بیان نہیں دے گا کیونکہ تحقیقات جاری ہے۔ کرملن کے ترجمان دمیتری پیسکوف نے صحافیوں کو بتایا کہ تفتیش جاری ہے۔ ابھی تک کوئی مربوط رپورٹ نہیں ہے، ہم صرف ابتدائی اعداد و شمار کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے ایک مختصر بیان میں کہا ہے کہ پاکستان کے سیکریٹری تجارت خرم آغا آج سے منگل 26 مارچ تک افغانستان کا 2 روزہ دورہ کریں گے اور باہمی تجارت کے معاملات پر افغانستان کے طالبان حکام سے بات چیت کریں گے۔ پاکستان کے تجارتی وفد کا دورہ پاکستان کی طرف سے افغانستان میں مشتبہ عسکریت پسندوں کے مبینہ ٹھکانوں پر پاکستان کی طرف سے کی جانے والی فضائی کارروائی کے چند دن بعد ہو رہا ہے۔ پاکستان کی فضائی کارروائی کی وجہ سے اسلام آباد اور کابل کے درمیان پہلے سے کشیدہ تعلقات مزید کشیدہ ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے دونوں ممالک کی دو طرفہ باہمی تجارت پر بھی منفی اثر پڑا ہے۔ انسانی حقوق کمیشن پاکستان نے سندھ حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ فروری میں قتل ہونے والے سیاسی کارکن ہدایت اللہ لوہار کے قتل کی تحقیقات شفاف اور آزادانہ طور پر کی جائے۔ کمیشن نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ لوہار کے 2 بیٹوں سمیت قتل کے خلاف دھرنا دینے پر حراست میں لیے گئے مظاہرین کو غیر مشروط طور پر رہا کیا جائے اور پرامن اجتماع کی آزادی کا حق استعمال کرنے کی اجازت دی جائے۔ انسانی حقوق کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ صوبائی حکومت ہدایت اللہ لوہار کے خاندان کو معاوضہ اور تحفظ فراہم کرے اور قتل کے مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے، چاہے وہ طاقتور حلقوں سے کسی بھی قسم کے ممکنہ روابط ہی کیوں نہ رکھتے ہوں۔ بھارت کی ریاست اتر پردیش کے الہ آباد ہائی کورٹ کی جانب سے اتر پردیش بورڈ آف مدرسہ ایجوکیشن ایکٹ 2004 کو غیر آئینی قرار دینے اور اس کے تحت چلنے والے مدارس کے طلباء کو دوسرے اسکولوں میں داخل کرانے کی ہدایت کے فیصلے اور اس پر عمل درآمد کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے اعلان سے ایک نیا تنازع پیدا ہو گیا ہے۔ مدرسہ ٹیچرز ایسوسی ایشن نے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کے چیئرمین نے فیصلے کے مطالعے کے بعد حکمت عملی مرتب کرنے کا اعلان کیا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے بعض ذمہ داروں نے فیصلے پر تشویش ظاہر کی
اور اسے چیلنج کرنے کی وکالت کی۔ دوسری طرف بھارتیہ جنتا پارٹی نے کہا ہے کہ وہ مدارس کے خلاف نہیں ہے، البتہ وہ چاہتی ہے کہ مدارس کے طلباء کو بھی معیاری تعلیم دی جائے۔ بھوٹان کے بادشاہ یگمے کھیسر وانگچک بنگلہ دیش کے 54ویں یوم آزادی کی تقریبات میں شرکت کے لیے ڈھاکہ پہنچے، ایک رسمی استقبالیہ تقریب میں شرکت کی۔ بھوٹان کے بادشاہ ایک دہائی سے زیادہ عرصے کے بعد ہمسایہ ملک بنگلہ دیش کا دورہ کر رہے ہیں۔ اس دورے میں بھوٹان اور ڈھاکہ کے درمیان مختلف کاروباری معاہدے بھی کیے جائیں گے۔ بنگلہ دیش کا یوم آزادی 26 مارچ کو منایا جاتا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے اسرائیلی وزیر دفاع یوو گیلنٹ سے واشنگٹن میں آج پیر کے روز محکمہ خارجہ میں ملاقات کر رہے ہیں۔ بلنکن نے تل ابیب میں اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو اور دیگر اسرائیلی حکام سے گزشتہ جمعے کو ملاقات کی تھی۔ بلنکن نے بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے اسرائیل کے جنوبی غزہ کے شہر رفح پر مکمل حملہ کرنے کے منصوبے کی مخالفت کی توثیق کی تھی، جہاں لاکھوں فلسطینی پناہ گزین عارضی خیموں میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ بلنکن نے کہا کہ اس حملے سے مزید فلسطینی شہریوں کی ہلاکت کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے لیے دنیا بھر میں مزید تنہائی کا خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ لیکن نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو رفح پر حملہ کرنے کے لیے امریکی حمایت کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہاں حماس کی بقیہ افواج کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ضروری ہے۔ گیلنٹ کی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن، سی آئی اے کے ڈائریکٹر ولیم برنز اور وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون سے بھی ملاقات متوقع ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گتریس نے اردن کے دورے کے موقع پر کہا ہے کہ اس بارے میں بین الاقوامی اتفاق رائے بڑھ رہا ہے کہ اسرائیل کو یہ بتایا جائے کہ غزہ میں جنگ بندی کی ضرورت ہے اور رفح پر حملہ انسانی تباہی کا سبب بنے گا۔ عمان میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران گتریس کا کہنا تھا کہ جنگ بندی کے حوالے سے انہوں نے امریکہ، یورپی یونین اور مسلم دنیا کی آراء بھی سنی ہیں، اور انہوں نے ان ممالک پر زور دیا کہ وہ فلسطینیوں کے لیے اقوام متحدہ کی امدادی ایجنسی اونروا کے لیے فنڈنگ دوبارہ شروع کریں، کیونکہ غزہ کی پٹی میں ایجنسی کا کردار بدستور ضروری ہے۔ غزہ میں اونروا کے کچھ حملے کے خلاف اسرائیلی الزامات کے بعد اسے عالمی امداد کی مد میں کروڑوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ یوکرین میں امریکی سفیر بریجٹ برنک نے یوکرین کے دارالحکومت میں زوردار دھماکوں کی اطلاع دی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یوکرین کو اب ہماری مدد کی زیادہ ضرورت ہے اور وقت ضائع کرنے کا ایک لمحہ بھی نہیں ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اتوار کو اپنے رات کے ویڈیو خطاب میں کہا کہ ان کے ملک کے فضائی دفاع کو مضبوط کرنے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ یوکرین کو بار بار فضائی حملوں کا سامنا ہے۔ ادھر روس نے پیر کو کہا کہ اس نے جنوب مغربی روس کے علاقے روستوف میں یوکرین کے ڈرون حملے کو ناکام بنا دیا ہے، جبکہ علاقے میں ایک پاور پلانٹ میں آگ لگنے سے سروس متاثر ہوئی ہے۔ روسی وزارت دفاع نے کہا کہ اس کے فضائی دفاع نے حملے میں استعمال کیے جانے والے تمام 11 یوکرین ڈرونز کو مار گرایا ہے۔ بیان دینے والے ہیں۔ ایک سرکاری اہلکار نے اس بات کی تصدیق نہیں کی کہ وہ پابندیوں سمیت انتقامی کارروائیوں کا بھی اعلان کریں گے۔ اس بارے میں چین کا فوری رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ نیوزی لینڈ کی پارلیمنٹ نے یورپی یونین کے ساتھ آزاد تجارتی معاہدے کی توثیق کر دی ہے، جسے 1 مئی سے نافذ عمل کیا جائے گا۔ نیوزی لینڈ میں تجارت اور زراعت کے وزیر ٹاڈ میکلے نے ایک بیان میں کہا کہ نیوزی لینڈ نے یورپی یونین کو اس معاہدے کی توثیق سے آگاہ کر دیا ہے۔ ویلنگٹن اور برسلز نے جولائی سن 2023 میں اس معاہدے پر دستخط کیے تھے اور یورپی پارلیمنٹ نے نومبر میں اس معاہدے کی توثیق کی تھی۔
टिक टॉक ने एक वसी लॉबिंग मुहिम शुरू की है जो टेक इंडस्ट्री की ताज़ा तरीन मुहिम है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने इससे पहले कानून साजी की थी और कहा था कि अगर चीन में मुकीम उसका मालिक अपना हिस्सा फरोख्त नहीं करता तो उस पर पाबंदी आयद की जाएगी। टेक इंडस्ट्री की लॉबिंग कई बार कामयाब रही है क्योंकि कांग्रेस अब तक ऐसे बिलों पर अमल करने में नाकाम रही है जो सारिफीन की प्राइवेसी की हिफाजत करे, बच्चों को ऑनलाइन खतरात से बचाए और कंपनियों को उनके मवाद के लिए ज्यादा जिम्मेदार ठहराए। कुछ लोग टिकटॉक बिल को इंडस्ट्री को रेगुलेट करने और मिसाल कायम करने के बेहतरीन मौके के तौर पर देखते हैं। भारत समेत दुनिया के दीगर ममालिक में हिंदू बिरादरी ने होली का त्यौहार मनाया। इस मौके पर मुख्तलिफ रंगों के पाउडर और वाटर गन्स का इस्तेमाल किया जाता है और अकीदतमंद रक्स के अलावा मुक़द्दस गीत भी गाते हैं। बहार के आगाज के जश्न के तौर पर होली से कबल मुख्तलिफ त्यौहार जैसे लठमार होली और मसान होली भी मनाए जाते हैं। होली का त्यौहार राधा देवी के लिए कृष्ण की अबदी मोहब्बत के अलावा बुराई पर अच्छाई की फतह के एहसास में मनाया जाता है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन मोहब्बतों को जारी रखिएगा। न्यूज प्रोड्यूसर सैयद असफर इमाम और न्यूज एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को भी इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।